بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہوئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر یا پیٹریون پہ جوائن کرنا چاہیں تو ان کی لنک نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے. اور اگر آپ میرے لکھے ہوئے بکس پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. کسی بھی ملک کے لیے الیکشنز ایک ڈومیسٹک مدعا ہوتا ہے اور یہ مدعا پیورلی اس ملک کے عوام اور وہاں کے پولیٹیکل پارٹی سے جڑا ہوا ہوتا ہے. لیکن اگر کسی ملک کے الیکشنز میں باہر کے ایکٹرز مداخلت کرنا شروع کر دیں اور اگر ان کی مداخلت کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو یہ نیشنل سیکیورٹی کا بھی مدعا ہے. انڈیکیٹر ہے کہ اس ملک کی جو سوورنٹی ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. بدقسمتی کے ساتھ بنگلہ دیش کے جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس کو لے کر 2-3 بڑے پاورفل پلیئرز کی جانب سے ہمیں ایسے اسٹیٹمنٹس سننے کو ملے جو کہ بظاہر انٹرفیئرنس کے نظر سے دیکھے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر امریکنز کئی مرتبہ ایسی اسٹیٹمنٹس دے چکے ہیں جو کہ انٹرفیئرنس کے مد میں آتی ہیں، انٹرفیئرنس کی نظر سے اس کو دیکھا جا رہا ہے. یورپین یونین والے کہہ چکے ہیں، انڈینز بھی کہہ چکے ہیں. اب یہ ان ایکٹرز کو نہیں کہنا چاہیے، یعنی جو الیکشنز کے مدعے ہیں نا اس پہ ان کو اصل میں بات نہیں کرنی چاہیے. ان کو تب بات کرنی چاہیے اگر الیکشنز اس طرح کے ہوں جو کہ ایکسیپٹیبل دنیا کو نہ ہوں، یعنی پری پول رگنگ ہو یا پھر وہاں پر ووٹ ڈالے جائیں اس طرح کے بوگس قسم کے، تو پھر دنیا کو بات کرنی چاہیے. کیونکہ آبزرورز تو دیکھیں ہر ملک کے ہوتے ہیں نا، سفیروں کی شکل میں ڈپلومیٹس، ایمبیسیڈرز جو ہوتے ہیں ملکوں کے، وہ آبزرورز ہوتے ہیں اس ملک کے اندر. تو وہ یقینی طور پر رپورٹس بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا، کس طرح کے الیکشنز ہوئے ہیں، پھر ان الیکشنز کو ریکگنائز کرنے یا نہ کرنے کا ڈیسیشن لیا جانا چاہیے. لیکن اگر کوئی ملک الیکشن سے پہلے ہی رونا دھونا شروع کر دے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ اصل میں الیکشنز کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوششیں ہوتی ہیں اور یہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کرنی چاہیے. انڈیا کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے اور ویسٹ کے کچھ اور ملکوں کی جانب سے الیکشن سے پہلے ہی ہمیں الیکشنز کے اوپر اثر انداز ہونے کی اٹیمپٹس نظر آئی ہیں حالیہ دنوں میں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چائنا بالکل خاموش ہے. یہ بات نوٹ کریں آپ، چائنا کی جانب سے کسی قسم کا کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا. اچھا بنگلہ دیش کو تو چھوڑیں نا، پاکستان کے حوالے سے بھی سامنے نہیں آیا کوئی لمبا چوڑا اسٹیٹمنٹ. ہم نے پاکستان کے حوالے سے بھی نہیں دیکھا. مثال کے طور پر دیکھیں، عمران خان اتنی بار کہتا رہا کہ امریکہ نے انٹرفیئرنس کی ہے اور اس کے بعد بھی اب الیکشنز ہونے والے ہیں وہاں پر، لیکن چائنا کا اسٹیٹمنٹ آپ کو کوئی کھل کر نظر نہیں آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنل پالیٹکس میں چائنا مداخلت نہیں کر رہا ہوتا اور یہ ان کا پرنسپل سٹانس ہے. اصل میں یہ ملک جو ہے نا، انہوں نے خود اتنی زیادہ ایکسٹرنل انٹرفیئرنس اپنی ہسٹری کے اندر دیکھی ہے کہ انہوں نے اس پہ ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے چائنیز نے، اور ان کی فارن پالیسی کے اندر ایک کلیئر سٹانس ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں باہر کی انٹرفیئرنس کو اس طرح پریفر نہیں کرتے اور وہ چاہتے ہیں کہ جو پبلک جس کو ووٹ دیتی ہے اسی کو پاور میں آنا چاہیے، باقی سارا انٹرنل میٹر ہے. اب امریکہ کی جانب سے اور انڈیا کی جانب سے اور ویسٹ کی جانب سے یہ سارا کچھ جو اسٹیٹمنٹس دیے گئے، اس کے بعد پہلی مرتبہ ہمیں چائنا کا ایک ریسپانس نظر آیا ہے. چائنا نے بات کی ہے بنگلہ دیش کے الیکشنز کے حوالے سے، اور انہوں نے کیا بات کی ہے وہ بھی آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتا ہوں. لیکن شیخ حسینہ صاحبہ گئی تھی اصل میں برکس، جوہانسبرگ گئی تھی، اور بنگلہ دیش جو ہے وہ آفیشلی تو برکس کا ممبر نہیں ہے لیکن انہوں نے اپلائی کر رکھا ہے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ اگلے سال جو برکس کا اجلاس ہونے والا ہے اس میں کچھ مزید ملک ایڈ ہوں گے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے چانسز ہائی ہیں کہ وہ اگلے برکس کے اجلاس کے اندر اس گروپ کا حصہ بن جائیں. تو بنگلہ دیش کو انویٹیشن ضرور دی گئی تھی، تو شیخ حسینہ صاحبہ وہاں پر گئیں اور وہاں ان کی سائیڈ لائنز پہ شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات ہوئی. اب اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں، الیکشنز کے حوالے سے چائنا نے کیا بات کی ہے، اس کے لیے آپ کو ہندوستان ٹائمز دکھاتا ہوں. کیونکہ انڈیا کے اندر شی جن پنگ کی اسٹیٹمنٹ کے بعد ٹینشن نظر آ رہے ہیں. انڈیا جو ہے ٹینشن میں، اور انڈیا نے اپروچ کیا ہے امریکہ کو، اور انڈیا نے امریکہ کو اپروچ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم یہ جو اسٹریٹجی لے کے چل رہے ہیں نا گڈ کاپ بیڈ کاپ والی، کہ انڈیا جو ہے شیخ حسینہ کو سپورٹ کر رہا ہے اور امریکہ جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کو سپورٹ کر رہا ہے، تو اس پہ اصل میں ایک قسم کا ریسپانس آیا چائنا کا. ہندوستان ٹائمز کہتا ہے کہ ٹو مچ پریشر میں ڈرائیو بنگلہ دیش کلوزر ٹو چائنا، انڈیا کوشنڈ US. ناؤ اس میٹنگ کے اندر شی جن پنگ نے کیا باتیں کہی ہیں اس پہ
ہندوستان ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے کہ انڈیاز کنسرنس اباؤٹ چائنا ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دا سچویشن کریٹڈ بائی دی یو ایس پریشر ہیو گرون فالوئنگ ریمارکس میڈ بائی Chinese President Xi Jinping at a meeting with PM Hasina on the margins of the BRICS summit in Johannesburg on August 23. According to a readout from China's foreign ministry, she said China supports Bangladesh in opposing external interference and that Beijing will work with Dhaka to support each other on their core interests. The readout further quoted Hasina as saying that the Bangladesh-China relationship is based on mutual respect and non-interference in each other's internal affairs. اب یہ دو بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوئی ہیں. بالکل ڈفرنٹ پالیسی چائنا نے اڈاپٹ کر رکھی ہے. ایک طرف آپ کو امریکنز نظر آ رہے ہیں اسٹیٹمنٹس دیتے ہوئے، بلکہ یہاں تک اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ چائنیز جو پرو چائنیز ایلیمنٹس ہیں عوامی لیگ کے اندر، ان کو ذرا ادھر ادھر کریں، ہٹا دیں، ان کو ذرا آپ ڈی موٹ کر دیں. اور انڈینز بھی اسی طرح کی فرمائشی پروگرام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو سپورٹ کریں گے لیکن یہ چھوٹی موٹی ہماری فرمائشیں بھی پوری کریں نا چائنا سے ریلیٹڈ. جبکہ دوسری طرف اگر آپ چائنیز اسٹانس دیکھتے ہیں تو بالکل کیٹیگوریکلی کلیئر ہے کہ نہ ہم خود انٹرفیئر کر رہے ہیں اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی فورس بنگلہ دیش کے اندر انٹرفیئر کرے اس طرح سے الیکشنز کے اندر. اور شیخ حسینہ کی جانب سے یہ جو بات کی گئی کہ میوچل ٹرسٹ اور نان انٹرفیئرنس کی جو پالیسی ہے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اس سے آپ کو بنگلہ دیش کا موڈ کلیئر نظر آتا ہے کہ وہ جو ایک ڈیمانڈ ان سے کی جا رہی ہے نا کہ ڈاؤن گریڈ کریں چائنا کے ساتھ ٹائز کو، میرے خیال سے عوامی لیگ بھی اس پہ راضی نہیں ہے. اور انڈینس ابھی G20 کی سمٹ میں جائیں گی نا، یہ شیخ حسینہ انڈیا جائیں گی تو وہاں پر دوبارہ سے انڈینس کوشش کریں گے کہ آپ ذرا ان کے ساتھ ٹائز کو ڈاؤن گریڈ کریں، لیکن یہ مانیں گی نہیں، نہ یہ خود مانیں گی نہ بنگلہ دیش یہ اپوزیشن مان سکتی ہے. یہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ پولیٹیکل پارٹیاں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتی، لانگ ٹرم میں نہیں دے سکتی گارنٹی اس طرح سے، کیونکہ ان کی ڈومین سے باہر کی چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ پاور میں آ جاتے ہیں تو آپ کو ملک چلانے کے لیے سپلائی چین چاہیے، سپلائی لائن آپ کو چاہیے، آپ کی جو انڈسٹریاں ہیں ان کو چلانے کے لیے چیزیں چاہیے، تو کہاں سے لائیں گے آپ؟ اس طرح کی گارنٹی تو نہیں دے سکتے نا کہ ڈاؤن گریڈ کر کے ہم بالکل سوشل بائیک آؤٹ کر دیں گے چائنا کے ساتھ. کس طرح کی گارنٹیز ہیں یہ؟ چاہ کر بھی نہیں دے سکتے. یہ لانگ ٹرم پروسیس ہے. ڈی کپلنگ اس کو کہتے ہیں. اصل میں امریکنز خود بھی کوشش کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ ڈی کپلنگ کرنے کی اور ریلیشنز ڈاؤن کرنے کی، ٹریڈ ریلیشنز، لیکن ان سے ہو ہی نہیں پا رہا. 4-5 سال ہو گئے ٹرمپ کے زمانے سے لے کے یہ کر رہے ہیں، ہو ہی نہیں پا رہا. تو بنگلہ دیش کیسے کرے گا؟ پھر نہیں کر سکتا. لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ اینڈ ریزلٹ کیا نکلتا ہے، اس یو ایس پریشر کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلتا ہے، کیونکہ کلیئرلی دس از ناٹ ورکنگ. وہ جو چاہتے ہیں وہ ان کو دور دور تک ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا اس الیکشنز کے نتیجے میں. تو کیا پھر وہ ایسے میں وہ جو پریشر انہوں نے ڈال رکھا ہے عوامی لیگ کے اوپر اس کو کول ڈاؤن کریں گے، ریڈیوس کریں گے، یا پھر ایسے ہی کنٹینیو کریں گے جیسے پچھلے 1.5-2 سال سے کر رہے ہیں وہ؟ ایز فار ایز انڈیا از کنسرنڈ تو انڈیا کا مسئلہ اصل میں BNP سے بھی زیادہ جماعت اسلامی والوں کے ساتھ ہے. جو انڈیا سے وائبس آ رہی ہیں ان کو اصل مسئلہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کم سے کم BNP والے بات سن لیتے ہیں. جماعت اسلامی کو وہ پاکستان کی B ٹیم سمجھ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی پاورفل ہو گئی تو پھر یہ جو مکسچر ہے نا BNP پلس جماعت اسلامی، اس کو ہینڈل کرنا ان کے لیے کافی مشکل ہوگا بنگلہ دیش کے اندر.